اب میں آپ کے سامنے امیر جماعت مرحوم سرتاج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پیش کرنے کے لیے مولانا عبد المنان صاحب قاسمی ٹہری سے گزارش کر رہا ہوں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم رب زدنی علما۔ میرا محترم بزرگ اور بھائیوں، آج اس حساس موضوع پر ہمیں بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بانی مدرسہ، سرپرست مدرسہ امیر جماعت مرحوم سرتاج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، کہ ان کی خدمت، لوگوں کے درمیان ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے سوانے کے بارے میں۔ ہمارا بھر وقت تو ان کے ساتھ نہیں گزرا، لیکن ان کے فرزند حضرت مولانا شہاب الدین صاحب نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے بارے میں کچھ آپ بول دیجئے۔ حالانکہ جس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا وقت ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں گزرا، کچھ وقت اللہ کے راستے کے اندر گزرا۔ ہم نے ان کو، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کا زہد اس طریقے سے پایا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ان کی محنت، ان کی کوششوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دعوت والے کام کو، دعوت والے اعمال کو جس نہج پر پہنچایا، ایک اکیلے آدمی کی محنت کے ذریعے سے۔ ان کے دل کی کڑھن، ان کی تڑپ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کڑھن جس طریقے سے تھی، ہر وقت ان کے دل کے اندر ایک ہی لفظ رہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر امت کو بچا لیجئے۔ اور ہر وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جب کسی کو دیکھتے تھے کہ جو دعوت سے دور ہو، جو نماز سے دور ہو، تو کہتے تھے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہم نے جونپور ضلع کے اندر بہت سارے لوگوں کو بیان کرتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت جی امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو ہم نے بارہا سنا۔ ہمارے بہت ساتھی کہتے تھے، جب یہ بیان کرتے تھے ہمارے بچپن کے زمانے کے اندر، تو لوگ ان کو کہتے کہ بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں۔ جب ہماری عمر تھوڑا بڑی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ عالم نہیں ہے، لیکن عالم کو بنانے والے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمارے علاقے کے اندر لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجا، عالم بنایا، خود ان کے بچے عالم اور حافظ ہوئے۔ ہمارے علاقے کے اندر جتنے زیادہ لوگ دعوت کے اندر لگے ہوئے، ایک تنہا شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زندگی، ہمارے ساتھ جو وقت لگا ہے تبلیغ کے اندر، پوری زندگی کبھی ہم نے ایک دن ایسا نہیں گزرا تو ان کو نہ دیکھا کہ تہجد نہ پڑھتے ہو۔ پوری زندگی تہجد گزار، اور اس طرح نرم دل کہ آپ جماعت کے ساتھی کتنی سخت الفاظ میں بات کر لیں، لیکن ان کی نرم خوئی اور نرم زبان سے لوگ ایٹومیٹک نرم ہو جاتے تھے۔ اور جب لوگوں سے بات کرتے تھے تو ان کے دل کا درد یہ ہوتا تھا کس طریقے سے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں۔ بیان کے دوران کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اعمال اچھا کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اعمال دعوت پر آئیں گے تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا میدان محشر کے اندر۔ دو تین چیزیں ان کی بہت یاد آتی ہے۔ ایک وہ شعر پڑھا کرتے تھے، دوسرے قرآن کی آیت اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ دنیا کے اندر اعمال اچھا کر کے جائیں گے، دنیا کے اندر دعوت والے اعمال کر کے جائیں گے، دین پر چل کے جائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تہجد پڑھ کر جائیں گے، اعمال دعوت پر چل کے جائیں گے، مکمل دین پر چل کے جائیں گے تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کو اس کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہے۔
اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ پہ دے دیا جائے گا، اور اس کو نامراد ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اپنے دل کو بنا لو۔ اسی کی نسبت سے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کے پورے اعضاء کا ایک ٹرانسفارمر ہے۔ ہمارا دل بنے گا دعوت کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے۔ دل اگر بن جائے گا انسان کے سارے اعمال بن جائیں گے۔ امیر صاحب کی چاہت تھی کہ ہر انسان کا دل اللہ کی طرف سے بن جائے، ہر انسان کا دل اللہ کی طرف اس کی لو اللہ سے لگی رہے، اس کا طریقہ نبی کے طریقے پر آ جائے۔ ہم نے اسی کی نسبت سے حدیث پڑھی ہے، انسان کا دل اگر بن گیا اس کی آنکھ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت جملہ ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ۔ سنو اے صحابہ، غور سے سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ بن گیا تو سارا جسم بن جائے گا۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ جب یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور ہے کیا؟ الا وہی القلب، اور یہ دل ہے۔ پھر محترم بزرگ بھائیوں، یہ بچوں کا پروگرام ہے، بات کرنے کا وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سے 1-2 منٹ ہم لینا چاہتے ہیں اس حدیث کے ضمن کے اندر، اس حدیث کے سائے کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بنے گا انسان کے سارے اعضاء بن جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں اس دور کے اندر پوری دنیا کے اندر بد نظری جتنی زیادہ بدنگاہی ہو رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے خرافات جتنے ہو رہے ہیں۔ ہمارا دل بنے گا ہماری نگاہ بچ جائے گی۔ یہ دل بنا تو آنکھ بنی، دل بنا تو ہاتھ بنا، دل بنا تو پیر بنا، دل بنا تو ہماری شرمگاہ بن جائے گی، دل بنا تو زبان بن جائے گی۔ یہ دل جب بگڑ جائے گا تو سارے اعضاء بن جائیں گے۔ آج ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، ہم 24 گھنٹے موبائل کے اندر پڑے رہتے ہیں، خرافات کے اندر، مغلظات کے اندر، بدنگاہی کے اندر، بدنیتی کے اندر، ہر چیز کے اندر سارے مرد عورت بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے جو تہجد گزار ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے موبائل کے خرافات کے اندر پڑے ہوئے۔ کیوں؟ تہجد پڑھ کر کے ہمارا دل بنا نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارا دل بنتا تو موبائل کے خرافات کے اندر ہم نہ پڑھتے، ہماری آنکھ بنی رہتی، ہم بد نظری نہ کرتے، بدنگاہی نہ کرتے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر اس وقت اتنا بڑا فتنہ کوئی وجود کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ ہم اس سے بچے، بدنگاہی بندگی سے بچیں گے، اللہ کی نورانیت ہمارے دل کے اندر آئے گی، اللہ کی خلاقیت، اللہ کی نورانیت ہمارے دل کے اندر آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل، اس سے ہم بچ جائیں۔ اس وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس موبائل کے حوالے سے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بچ جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ دین پر چلنے لگو گے، اس سے بچ جاؤ دعوت والاعمال کے اندر مضبوطی آ جائے گی، اس سے بچ جاؤ علم کے اندر مضبوطی آ جائے گی۔ یہ حدیث امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ دل بنے گا تو سب کچھ بن جائے گا، دل بنے گا تو اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے گا، دل بنے گا سب کچھ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ دل بگڑ جائے گا تو ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، خود ہماری زندگی بگڑے گی، ہمارا گھر بگڑے گا، ہمارا معاشرہ بگڑے گا، ہمارا گاؤں بگڑے گا، پورا علاقہ بگڑ جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے ساری دنیا جو بگڑی ہوئی ہے بد نظری کی وجہ سے، دل بگڑنے کی وجہ سے، زبان کے بگڑنے کی وجہ سے، شرمگاہ کے بگڑنے کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں بن جائیں گی کب؟ دل بنے گا، دل پر محنت ہوگی، اعمال دعوت کے ذریعے سے دل پر محنت ہوگی، اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے سے، اللہ کے حکم پر چلنے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے دل بنے گا، دل بنے گا تو اعمال پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے حضرت جی امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر، لیکن بات تھوڑا لمبی ہو گئی ہے، ہم نے ان کو بارہا دیکھا، گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب ان تک کوئی بات پہنچتی تھی ایسا ہضم کر جاتے تھے جیسے انہوں نے کوئی چیز سنی نہیں۔ اس قدر تواضع، اس قدر نرم دل، اس قدر صفات حامل انسان ہم نے اپنے علاقے کے اندر اپنے بچپن میں نہیں دیکھا۔
اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات ان کو نوازا تھا، انہی کے ہاتھوں سے، انہی کی سرپرستی سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے یہاں بنیاد رکھی گئی ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مدرسہ کتنے طریقے پر ہے اور بچے کس طریقے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مدرسے کے لیے علاقے کے لوگ تعاون کریں، مولانا شہاب الدین صاحب کا ساتھ دیں، تاکہ مدرسے کے اندر اور ترقی ہو، علم کے اندر، علم دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بچے آئیں پڑھیں اور وہ علم دین حاصل کریں، تاکہ اس علاقے کے اندر ایک نورانی اور دینی ماحول بن جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے حضرت مولانا عبد المنان صاحب کو، جو سوانحی خاکہ پیش کر رہے تھے امیر جماعت مرحوم سرتاج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انتہائی بہترین انداز میں انہوں نے ایک ایسی شخصیت جو نگاہوں سے اوجھل تھی اسے زندہ کر دیا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔